السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن بڑے ہی فضیلتوں والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس 10 دنوں کی راتوں کے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، اور اسی طرح ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یعنی ذی الحج کے 10 راتوں کی قسم۔ قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جس کی عزت ہو، جس کا احترام ہو، جیسے کعبۃ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی قسم اس لیے کہ اس کی عزت ہے، احترام ہے۔ تو یہ 10 دن 10 راتیں بڑے فضیلتیں والے ہیں۔ اگر ہم 9 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو کم از کم 1 دن کا روزہ، عرفے کے دن کا روزہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها۔ عرفے کے دن کا ایک روزہ، اللہ رب ذوالجلال ایک روزہ رکھنے سے اگلے 1 سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم 1 دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر اللہ نے ہم کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عرفے کے دن کا روزہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں یہ لفظ فرمایا ہے، اس وجہ سے عرفے کا دن سعودی عرب میں پیر کا دن پڑتا ہے یہاں کے حساب سے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پیر کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھانا چاہوں گا، آپ اسے خود سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ عرفے کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ اگر سعودی عرب میں پیر کا دن 9 ذی الحج پڑتا ہے تو جو لوگ حج کو نہیں جائیں گے، سارے سعودی عرب میں رہیں گے یا امارات میں رہیں گے، تو وہ پیر کے دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ عرفے کا دن کہلائے گا۔ اور ہندوستان میں اکثر مقامات پر، اس لیے کہ کیرلا اور اسی طرح منگلور، اڑپی کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ بھی تقریباً سعودی عرب ہی کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے چھوڑ کر پورے ملک کا جو اکثر حصہ ہے وہ، چونکہ یہاں عید چہارشنبے کے دن پڑتی ہے تو 9 ذی الحج منگل کا دن ہے، آنے والی منگل ہے، تو وہ دن ہمارے لیے عرفے کا دن ہے۔ اگر اس دن 1 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو جو ثواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اسے ہم پانے والے بن جائیں۔ اب بات سوچتے ہیں تو شک میں کیوں پڑیں، چلو پیر کا بھی رکھ لیتے ہیں، چلو منگل کا بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ تردد نہیں سکھایا ہے، پورے یقین کے ساتھ عبادت کریں۔ اب کوئی آدمی امریکہ میں رہتا تھا اور وہ فجر کی نماز فلاں وقت میں پڑھتا تھا،
اب وہ سفر کر کے ہندوستان آیا اور یہاں سوچنے لگا کہ میں امریکہ کے حساب سے ہی یہاں نماز پڑھوں گا فجر کی تو غلط ہو جائے گا۔ شریعت بہت آسان ہے، شریعت نے ہمارے لیے بہت آسانی عطا فرمائی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں بنائی ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے جو وقت ہوگا اسی وقت کی آپ کو پیروی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں سعودی عرب میں فلاں وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے تو میں اسی وقت میں نماز ادا کروں گا، نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی نماز کا وقت مقرر فرمایا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہ وقت ہو تو اس میں ہم کو فجر کی نماز ادا کرنا ہوگا۔ ظہر کی نماز کا وقت مقرر فرمایا ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس حساب سے ظہر کی نماز ہم ادا کریں گے، بقیہ نمازوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے ہم اگر عرفے کا دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اب آنے والی منگل یعنی پیر کا سحار اور منگل کا روزہ ہماری یہاں کی زبان میں سمجھانا چاہوں تو اس دن کا روزہ رکھنے کا ہم ضرور اہتمام کریں۔ اور چہارشنبے کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے 5 ایام 5 دنوں میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ ہم بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے شیخ ہیں، بڑے پیر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم 365 دن روزہ رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے پیر ہو، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اسے ہم کو مان کے ہی چلنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھیں گے، عید کے دن بھی ہم کچھ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں گے تو خدا کے حکم کو توڑنے والے بن جائیں گے۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو، میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کر لو، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کر لیا، بس تمہارے لیے انشاءاللہ اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ یہ عرفے کا دن کا روزہ۔ اب پھر عید کا دن، عید کے دن ہم نماز پڑھیں گے۔ عید کے دن نماز کا اہتمام، 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یعنی اس کا وقت جو ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے اور زوال تک کا وقت ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو اب کیا کریں کہ ہم کہاں عید کی نماز پڑھیں، گھر میں ہی سو جائیں، بعد میں اٹھ کے تنہائی عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیا گھر میں۔ اب عید کی نماز چھوٹ گئی تھی، جماعت سے نہیں ادا ہوئی، تو سوچا کہ گھر میں ہی میں عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر لوں گا۔ تو یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ اگر آپ کو جماعت ملے گی تو عید کی نماز ادا کریں، اگر نہیں ہے تو بس اشراق پڑھ لیں اور دعا کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جمعے کی نماز کے لیے بھی جماعت شرط ہے، اگر جماعت نہیں ملتی ہے، گھر میں ہے، تنہا ہے، ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ شریعت بڑی آسان ہے، ہم اسے مشکل نہ بنا لیں۔ اب عید کی نماز کے علاوہ ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے 1 مرتبہ۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جب بھی جماعت کے ساتھ مل کے پڑھیں، اگر گھر میں تنہا پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات بھی زور سے پڑھ لیں، اگر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تنہا پڑھ رہی ہیں، وہ بھی آہستگی کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب قرار دیا ہے۔ یہ رد المختار کی عبارت میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے یا مستحب ہے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن شامی کی جو عبارت ہے، ایک دوسری فقہ کی کتاب ہے،
اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ غیر سنت ہے، صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، جیسا بھی جو احباب جسے مناسب سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر لیں۔ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور اس پہ بحث مباحثہ، ایک دوسرے پر گالی گلوچ، یہ ہمارا یہ اسلام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آسان کیا ہے، اس پر ہم عمل کر لیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور عمل ہمارے لیے قربانی کا ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ کہ 7.5 تولہ سونا۔ آپ گوگل پہ جائیں اور کنورٹر آپ کو ملے گا، ٹائپ کریں کہ مجھے 7.5 تولے اس میں گرام میں منتقل کر کے دیں، کنورٹ کر کے دیں، تو آپ کو وہاں مل جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی، اسے کنورٹ کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی سے یہ حساب ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ تو اتنا زیور یا اتنی قیمت کی چیزیں یا اتنا مال آپ کے پاس ہے، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے تجارت کے لیے خرید کے رکھا ہے یا وہ ساری چیزیں، تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے میں اور قربانی کے فرق ہونے میں تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ آج مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں اللہ نے آپ کو مال عطا کیا، صاحب نصاب بن گئے۔ اب درمیانی سال میں آپ کے پاس کا مال چلا گیا، اب پھر آپ غریب بن گئے، مسکین بن گئے، پھر اچانک اللہ نے آپ کی تجارت میں ایسی برکت عطا فرمایا کہ سال کے ختم ہونے تک اللہ نے آپ کو خوب مال عطا کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ پورے سال کے گزرنے کے بعد حساب لگا کے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن قربانی میں سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عید کا دن تھا، آپ تجارت کر رہے تھے، اچانک آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پاس خوب مال آ گیا، آپ صاحب نصاب بن گئے، 7.5 تولے سونے کے برابر مال آ گیا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مال آ گیا، آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ اب آپ پہ قربانی واجب ہے۔ آپ اپنے طرف سے 1 بکرا یا 6 لا، یا یہ ہے کہ ایک حصہ 7 جو بڑے جانور ہوتے ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو آپ ایک حصہ آپ نے لے لیا تو آپ اپنے طرف سے واجب کو ادا کر لیا۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سارے احباب کے پاس، چونکہ اس وقت واٹس ایپ یونیورسٹی کام کر رہی ہے، تو ان کے پاس ویڈیو آ گیا کہ گھر کے طرف سے 1 بکرا ذبح کر دیا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی بحث زوروں پہ ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ چلو اسی پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں آپ کو اصول کی بات آج سمجھانا چاہوں گا، اسے سمجھ کر رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب بھی عبارت پڑھتا ہوں، جب بھی حدیث پڑھتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر نہیں رہتے، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی مہمان آتا اور وہ بھوکا پیاسا رہتا اور سفر کر کے آیا ہوا ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے حجروں میں معلوم کرتے، دریافت کرتے، کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، ایک مہمان میرا آیا ہے، میں اسے کھلاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی جواب ملتا کہ ہمارے یہاں تو چولہا ہی نہیں چلا، ہمارے پاس نہ تو ستو ہے نہ تو کھجور ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کون جواب دے رہی ہے؟ ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، اگر اللہ چاہتے تو ان کے لیے دولت کے انبار لگا دیتے، کوئی مشکل نہیں تھا میرے رب کے لیے، میرے نبی کے لیے دینے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی حکمت، اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی قربانی دینے کا وقت آتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینے میں 10 سال کا عرصہ گزارا، 10 سال بھی برابر ایک جانور اپنے طرف سے اور ایک جانور پوری امت کے طرف سے ذبح فرما دیتے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے تھوڑا سا مال دیا ہے، اب
قربانی کے دن میں ایک جانور کی آپ کو سہولت ہو گئی، آپ اس جانور کے ساتھ پورے گھر والوں کی نیت کر لیا، بیوی کی بھی نیت کر لیا، بچوں کی بھی نیت کر لیا، ماں باپ کی بھی نیت کر لیا، سب کے لیے اللہ اجر عطا کرنے والے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو آپ پر الگ واجب، اگر بیوی صاحب نصاب ہے، خوب زیور ہے اس کے پاس، اور یہ ہے کہ بینک بیلنس ہے یا اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر الگ سے واجب۔ بڑا بیٹا ہے، اب اس کے پاس بھی اللہ نے خوب دولت عطا کیا ہے، وہ الگ سے کماتا ہے، اس کے اوپر الگ واجب، یہ الگ واجب ہونے کا ہی نصاب الگ ہے۔ لیکن اگر سہولت نہیں ہے، اب اگر پورے گھر والوں کو بھی اس اجر میں شامل کرنا چاہتے ہیں، قربان جائیے میرے نبی پہ، آپ نے اپنے پورے گھر والوں کے طرف سے قربانی کر کے بھی بتایا کہ دیکھو ایک جانور میں ذبح کر رہا ہوں، یہ پورے میرے گھر کے طرف سے۔ کبھی کبھار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اماں عائشہ کے طرف سے الگ جانور، دوسرے ازواج مطہرات کے طرف سے ایک الگ الگ جانور، یہ بھی آپ نے ذبح فرمایا۔ جب سہولت تھی تو آپ نے قربان فرمایا۔ اس لیے ایک دفعہ اماں عائشہ اندر لیٹی ہوئی تھی، اب ان کا جانور ذبح ہو رہا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے کہا، یا عائشہ عائشہ اٹھ کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے اس جانور کا یعنی قربانی کا خطرہ زمین پہ گر نہیں پاتا، اللہ رب ذوالجلال تمہارے تمام گناہ بخش دیتے ہیں، اس لیے آؤ دیکھو، کھڑو، تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں اور تم دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اس لیے اگر سہولت ہو تو آپ دیں، اگر نہیں ہے تو بس بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم ہمیشہ دیا کرتے تھے، اس سال حالت بڑی پتلی ہے، اگر ہم ذبح نہ کریں جانور کو تو پڑوس میں رہنے والے ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، اس لیے سود پہ جا کے رقم لا کے بکرا خرید کے ذبح کرنا چاہیں گے۔ اس طرح کی بھی باتیں میرے سامنے آئی، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں، سود میں پیسہ لینا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح سود کے پیسوں میں جانور کا خریدنا حرام ہے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ریاکاری نہیں، نام و نمود نہیں، دکھلاوا نہیں، اللہ کی خوشنودی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانوروں کا نہ گوشت میرے پاس آتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون میرے پاس آتا ہے، تمہاری جانوروں کی قربانیوں سے مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تمہاری نیت ہے، تمہارے ارادے ہیں، بس یہی میرے پاس پہنچتے ہیں، مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس اللہ رب ذوالجلال خوش ہو گئے۔ بعض نوجوان قربانی سے پہلے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا بڑا زمانہ ہے، اب جانور کو ذبح کر کے اس کے ویڈیوز، اس کے تصاویر اب خوب شیئر کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جانور کو کیسے ذبح کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اللہ کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک ویڈیو واٹس ایپ میں گردش کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ شاید 1.5 سال کا ہوگا، اب اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی چھری دے دیا جو آج کل وہ کیک کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اب اس کے ہاتھ میں تھما کے بکرے کو نیچے لٹا کے اب وہ بچہ اللہ اکبر چھوٹی زبان سے کہہ رہا ہے، اب وہ گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اب وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ کیا شرم نہیں آتی ایسی چیزوں کو بتاتے ہوئے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنے بچے کا ہنر بتانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو غلط پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے ایسی حرکتوں سے۔ آپ قربانی کریں، شوق سے کریں۔ بہت سارے ہمارے وہ بھائی ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، جو پسند نہیں کرتے، دیکھنا نہیں چاہتے، آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور بہت سارے وہ احباب جو بڑے قیمتی جانور لا کے سیٹ صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، تو اس وجہ سے اب گلے میں ہار پہنا کے کالجوں کے پاس، آج کل تو کالج بند ہیں، چوراہوں کے پاس فلاں جا کے دکھانا چاہتے ہیں، گلیوں میں پھرانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا کر قربانی کے اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اب اس میں 3 حصے کریں، یعنی یہ جو جانور ہوتا ہے قربانی کا،
تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک خود کھائیں، دوسرا اپنے رشتہ داروں میں اور تیسرا غریبوں میں تقسیم کریں۔ میں عرب کے ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا وہاں کیسا نظام ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا حضرت یہاں بکرا ذبح ہوتا ہے اور دوسرے ہی لمحے میں فش کے اندر چلا جاتا ہے، جو ڈی فریزر ہوتا ہے اس میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں، پھر پورا سارا بکرا بھون کے وہ کھا لیتے ہیں۔ نہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، نہ مسکینوں میں، نہ فقراء میں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں، اسے دیں تاکہ لوگ بھی کھائیں جو غریب ہیں۔ کبھی ان کو کھانا اگر نصیب نہ ہو تو اللہ اس قربانی کے دن ان کے لیے بھی کھانا نصیب فرما دیں۔ ایسے کتنے گھر ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تلاش کر کے دیں۔ اب اگر جو قربانی کا جانور ہم قربان کر رہے ہیں اس کے اندر عیب ہو تو اس سے پرہیز کریں۔ اس کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ یہ جو کان ہے، کان کا آدھے سے حصہ کٹا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے، یا دم تھوڑی سی کٹی ہوئی ہے، آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس قربانی میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر سینگ ہے، لڑتے لڑتے اپنے بکروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، یا دیوار سے مار کے سینگ ٹوٹ گئی، آدھے سے زیادہ حصہ باقی ہے، صرف اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے، یا پوری سینگ ٹوٹ گئی ہے، یا پورا کان کٹ گیا ہے، یا پوری دم کٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے عیبدار جانوروں کو ہم قربانی میں ذبح نہیں کر سکتے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک فروا جانور، ایک اچھا جانور، ایک خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں، اور یہ نیت ہو کہ میرے رب آپ نے حکم دیا کہ اس جانور کو ذبح کرنے کا، اس کی جگہ میں آپ اگر میری جان بھی مانگ لیتے تو میں بھی اپنے آپ کو قربان کر لیتا، جیسے اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے قربان کیا، ایسے میں بھی اپنے آپ کو قربان کر لیتا۔ اس مقصد کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کریں، اور پاکی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ گندگی نہ پھیلے اور بدبو نہ پھیلے۔ اور یہ ایام بھی بڑے آزمائش کے ایام ہیں، اس کی وجہ سے پڑوس کو بھی تکلیف نہ ہو، نہ خود کو تکلیف ہو۔ قربانی کے اس عمل کو پوری پاکی صفائی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے امن و امان کے ساتھ اس عید قربان کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے ابھی بھی پابندیاں باقی ہیں، بہت ساری پابندیاں ہٹ گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں کچھ دن پڑھنے کے لیے ملے تھے، اس کے بعد مسجدیں بند ہوئی، ابھی قریب میں ہی گزشتہ جمعے سے یہ مسجدیں آباد ہوئی ہیں۔ اب عید کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں حکومت نے یہ پیغام دیا کہ عیدگاہوں میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، میدانوں میں ادا نہیں کی جا سکتی، راستوں میں نہیں ادا کی جا سکتی۔ آپ کے مسجدوں کے اندر ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ریاست کے لیے قانون ہے، یہ صرف بنگلور کے لیے یا کسی محلے کے لیے نہیں ہے، پوری ریاست کے لیے یہی قانون ہے کہ آپ اپنی اپنی مساجد کے اندر فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے، ماسک کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ جامع مسجد میں بھی انشاءاللہ 7 بجے نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ٹرسٹ نے فیصلہ لیا کہ ہمارے یہاں مسجد میں 7 بجے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کا دن ہوگا تو بازو کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ یاد رکھیں جتنی کیپیسٹی ہے فقط اتنے احباب کے لیے نماز کے لیے گنجائش ہوگی۔ اب جن احباب کے لیے یہاں جگہ نہیں مل رہی ہے تو بہت سارے آس پاس کی مساجد ہیں، آپ وہاں جائیں نماز ادا کر لیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال امن و امان کے ساتھ اس عید کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری اعلان آپ سے مجھے یہ کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دارالقرآن کی عمارت کا کام بہت تیزی سے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ اس سال جو 21-22 کہلائے گا، ہمارے وہ طلباء جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، ایسے طلباء کو ہمارے یہاں 9 سے تیاری شروع کی جائے گی۔ اگر ان بچوں کو یہ BCD بھی نہ آتے ہوں کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں سے
ان کی تیاری کرا کے 10ویں جماعت کا امتحان، پھر 12ویں جماعت کا، نیٹ کا، CET کا، یہ سارا انتظام رہے گا۔ اللہ کرے کہ ایک یونیک کام کرنے کا ٹرسٹ نے ارادہ کیا ہے، اللہ ٹرسٹ کی ان کاوشوں کو، محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آنے والے سال میں اللہ رب ذوالجلال کے جو تعلیم کا ارادہ کیا ہے اسے آگے لے کے جائے۔ کرونا کی وبا سے اللہ ہماری اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ بن مٹھیاں ماشاءاللہ چادروں میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ دارالقرآن کی عمارت کے کام میں بھی بہت سارے احباب آگے بڑھ کر جن سے بھی جس طرح کا تقاضا ٹرسٹ کی طرف سے کیا گیا ماشاءاللہ وہ آگے بڑھ کر اپنی بساط کے مطابق ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا اور وعدے کو پورا بھی کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کی تمام کوششوں کو اور تمام دینے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں خوب برکت عطا فرمائے، جتنے مرحومین تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔